دعا کرو کہ رحمت کرے سوال نہ رکھو پھر کوئی گرا دے سی علی کے نقش قدم تھے جو حق کے جلوے ہیں، انہی کے دلوں میں تعصب کے سانپ ہوتے ہیں۔ منکران آل نبی و ولایت علی، وہاں بھی جلوہ ہے ان کو، یہاں بھی جلتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ملک صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک قوت ایمانی سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موسم ہے اور یہ دن ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے سلطان مشہد کے ساتھ۔ پہلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بڑا باشعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ایک ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی صفتیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، بس برائے نام فرق ہے۔ اس میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے، یہ علی رضا ہے۔ سلامت و آباد شاد۔ رضا وہاں بھی طواف کرتی ہے، رضا یہاں بھی طواف کرتی ہے۔ وہ بھی رضاؤں کا مالک ہے، یہ بھی تقدیر کا مالک ہے۔ اس کی زبان سے بھی وہ بولتا ہے، اس کی زبان پہ بھی وہ بولتا ہے۔ اس کا ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کا ہاتھ بھی محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ مسجد نبی کے ستون حنانہ کے پاس رسول خدا عالم خواب میں ٹیک لگا کے کھجوروں کا طبق لے کے تشریف فرما ہے۔ میں حضور کے پاس گیا تو سرکار نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں اٹھائیں اور کھجوریں اٹھا کے میری جھولی میں ڈالی۔ میں نے گنا تو وہ کل دانے 7 تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک اور، فرمایا اتنی کو کافی سمجھ۔ میں 7 کھجوریں لے کے گھر آ گیا اور عالم خواب سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو خواب تھا، نہ میرے پاس کھجوریں ہیں اور نہ حضور اس زمانے میں موجود ہے۔ میں عشق مصطفیٰ میں مسجد کی جانب چلا، دیکھتا کیا ہوں کہ اسی ستون کے پاس سرکار رضا تشریف فرما ہے۔ ابا وہی رسول والی، امامہ وہی رسول والا، کپڑے وہی رسول والے، تبسم وہی رسول والا، اور قبلہ ہو بہو ویسے کھجوریں امام رضا کے پاس پڑی ہے۔ میں نے جھولی پھیلائی تو امام رضا نے رسول کی طرح ایک مٹھی کھجوروں کی میری جھولی میں ڈالی۔ میں نے کھجوروں کو گنا تو پھر 7 نکلی۔ آؤ مرشد جی، بسم اللہ، بسم اللہ سید دادا۔
اٹھائی تھی بسم اللہ سمر شاہ جی اختر شاہ جی بسم اللہ. میں نے گنا تو کھجوریں پھر ساتھ تھی. میں نے امتحاناً کہا مولا ایک اور. رضا کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا نانا نے 8 دی ہوتی تو میں بھی تجھے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. جو رسول کا ہاتھ ہے وہ ہمارا ہاتھ ہے, جو رسول کا جسم ہے وہی ہمارا جسم ہے. مامون اور رشید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لوگ مجھے بھی سید کہیں. ہمیشہ چھوٹے کو بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے. اس چھوٹے کو بڑا بننے کی خواہش تھی. اس کو شوق ہوا کہ لوگ مجھے بھی سید کہیں. اسے پورے دربار سے منوا لیا میں سید ہوں. انہوں نے دولت دے کے تسلیم کر لیا تو سید. ایک دن یہ جیلی سید بنا رہا. اگلے دن وارث دربار میں آ پہنچا. یہ زبان والوں نے دی ہے. اس زبان کا فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور علی کے فضائل میں نہ بولے. اور یہ بھی علی ہے اور ہو علی ہے. جیسے امام نے دربار میں قدم رکھا بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں. علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں. وقت کا علی دربار میں آیا اور دیکھ کے کہا مامون اگر تیرے دربار میں رسول آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لے. گجرا والوں ذرا جاگ کے سننا. امام فرماتے قبلہ کہ اگر تیرے دربار میں رسول آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو کیا کہے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیا لگا مولا اس سے خوشی کی بات کیا ہے؟ عالمین کا سلطان مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے ساری پیش کر دوں گا. امام فرماتے پھر آج کے بعد سید کہلانا چھوڑ دے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. فرمایا سید میں ہوں, رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا اس لیے کہ میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی. سارے مل کے کیونکہ میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی. پتہ چلا نبی جس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہو وہ سید نہیں ہوتا. تو جو ہے یہ نہیں. اسی لیے تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے فرمایا تھا دے میانی تخت تاڑے ہو تو جھیو کنجر کیڑو. سامعین گرامی یہ امام رضا بادشاہ مامون الرشید نے 7 بال خریدے. کتنے کی 7. اور ایک بال کے بدلے میں 1,000 دینار دیا. 7,000 دینار کے 7 بال اختر چلے. جب بال اس نے خریدے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے مہنگے کیوں خریدے؟ تاجر یہ کہہ کے بیچ گیا تھا کہ یہ رسول خدا کے بال. اور مسلمان عقیدت میں بہت قابل ہے. یہ رسول کے بالوں کی بھی عزت کرتا ہے اگر کرنے پہ آ جائے. یہ رسول کے بالوں کی بھی عزت کرتا ہے, رسول کے سالوں کی بھی عزت کرتا ہے. یہ جو درگاہ حضرت بل ہے یہاں کوئی پیر دفن نہیں. کشمیری زبان میں بل کہتے ہیں بال کو.
اس نے 7 بال خریدے کہ یہ رسول کے بال ہیں. پورا دن ساری دنیا کے زیارت کرتی رہی. اگلے دن میرا امام آیا. ایسے مولا دیکھیے میں نے خریدے ہیں, یہ آپ کے نانا کے بال ہیں. توجہ, یہ آپ کے نانا کے بال ہیں, یہ آپ کے نانا کے بال ہیں. حضور تشریف لائے. امام رضا علیہ السلام نے بالوں کو دیکھا اور آتے ہی امام نے 4 کو علیحدہ کیا. امام نے 4 کو علیحدہ کیا, 3 کو علیحدہ کیا. فرمایا یہ 4 میرے نانا کے ہیں. یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. چپ ہی کر جاؤ, وہ 3 رسول کے ہو نہیں سکتے. جنہیں امام فرما دے یہ میرے نانا کے نہیں ہیں. اور شاہ مولا رنگ ایک, قد ایک, موٹائی لمبائی ایک, کچھ فرق نہیں ان 7 میں. کچھ فرق نہیں ان 7 میں, سارے رسول کے. امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ 4 ہیں 3 نہیں ہیں. اور شکا مولا ثابت کر. میری دنیا میں بے عزتی ہو گئی. کاش یہ شاہ صاحب والا ٹائم بھی میں پڑھ لیتا کہ بلا میرے بات پڑھ لیتے. جلدی پڑھنا فیشن نہیں, میں نے 4 جگہ پہ اور پہنچا. کہا کہ یہ 4 میرے نانا کے ہیں, 3 نہیں ہیں. اور شیخ مولا ثابت کر, تو نے دربار میں مجھے ذلیل کر دیا. امام فرماتے آگ روشن کر. جسے اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی. ذکر علی میں بولتی صرف وہی زبان ہے. سارے گنگے نہیں ہوتے, سارے گنگے تو نہیں ہوتے, زبان سب کے پاس ہے, لیکن بولتا وہ ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہے. مدینے والے سیدوں کو جن کا بولنا اختر شادی اچھا لگتا ہو. یہی وجہ ہے آگ روشن ہوئی. بطول کے لال نے 3 بال اٹھائے, انہیں آگ میں پھینکو, تینوں جل گئے. شکلیں دیکھوں گے, شکلیں تینوں جل کے راکھ ہو گئے. اور جب 4 بال آگ کے قریب آئے تو آگ بچ گئی. امام شاہ نام کی محنت قبول کرے, مل کے قوت سے. حیدری جب 3 قریب آئے تو چل گئے. تمہارے چپ رہنا ان تینوں کو جلنے سے بچا نہیں سکتا. جو 1-2 بندے چپ ہو, 3 قریب آئے تو چل گئے. تینوں چل گئے, تینوں چل گئے. 4 قریب آئے تو آگ بچ گئی. فیصلہ کر, جب نبی کے بال کا یہ حال ہے تو نبی کی آل کا کیا حال ہے. جب نبی کے بال کا یہ حال تو حضور کی آل کا کیا حال. آگ بچ گئی. مامون شرمندہ ہوا. کم مولا آپ نے پہچانا کیسے؟ کم وقت ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی تھی. جو سمجھ گئے ہو عقیدے میں شامل کر. ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی تھی. تو خرید رہا ہے, یہ دیکھ یہ رسول کے بال ہے. یہ ہاتھ رسول کا, یہ زبان رسول کی, یہ گفتار رسول. افضل ترین زیارت ہے حج بیت اللہ.
حج بیت افضل ترین، بڑی عصمت ہے، بڑی عزت ہے، خوش قسمت ہے جس سے اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہے۔ ایک بندے نے 19 حج کیے، 19، اور پیدل، ڈاکٹر شادی پیدل، سواری پہ نہیں، گھوڑے پہ نہیں، جہاز پہ نہیں، پیدل۔ کتنے کیے؟ 19۔ چھٹے امام سے کہتے ہیں مولا 19 حج پیدل کیے ہیں میں نے کہا۔ فاخر میں آ کر امام فرماتے ہیں اب ایک پیدل اور بھی کر تاکہ حسین کی قبر پر ایک بوسے کے برابر ثواب ہو سکے۔ زندہ باد اقبال صاحب، بس سے رہو امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے 19 حج پیدل کیے، فرمایا ایک اور کر تاکہ قبر حسین پر ایک بوسے کے زیارت حسین کا ثواب نہیں، ایک بوسا یہ رسول نے فرمایا۔ اور راویہ ہے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ، حضور نے فرمایا کہ جو حسین کی قبر کی ایک دفعہ زیارت کرے اسے ایک حج مقبول کا ثواب، حج کا ثواب، فرمایا 7 حجوں کا ثواب۔ عائشہ نے فرمایا 7 حجوں کا ثواب، فرمایا 70 حجوں کا ثواب۔ بی بی نے کہا 70 حج، رسول نے فرمایا 70,000 حج۔ اور جب ام سلمہ نے کہا مولا 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 70,000 سب، تو فرمایا وہ تو عائشہ سے کہا ہے، معرفت کے مطابق ہر قدم پہ 70,000 حج۔ ہر قدم پہ۔ اور امام رضا کی زیارت میں پوری ذمہ داری سے عالموں کی ضمانت سے طالب علمانہ گفتگو پتہ چلا افضل زیارت کعبہ، کعبے سے 70,000 گنا زیادہ زیارت حسین، اور اس سے افضل ہے زیارت امام رضا۔ شیعہ مذہب یا اللہ کا فرمان یا 14 کا بیان، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے افضل زیارت امام رضا۔ بلند مقام پہ تکیے لگا کر تختوں میں بیٹھے ہوں گے حسین کے ذبح، دیکھیں گے ہر کوئی نیچے، صالحین، صدیقین، شہداء، سخی، رحم دل، یتیموں کے پالنے والے سارے نیچے، اور یہ ہنسیں گے ہم حسین کے ذبح۔ سب سے اوپر آواز خالق آئے گی سر اٹھاؤ، کوئی یوں دیکھیں تو اوپر تخت میں یہ کون ہے؟ کہا ردائے غریب کے ذبح۔ راز کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ امام حسین کی زواری سے افضل ہے، اگرچہ خود امام رضا کربلا بھیجتا تھا۔ فرمایا اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جب تیری اللہ سے امام رضا فرماتے ہیں جب تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، بھائی فوق شبیر یہ فرمان ہے امام کو، اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر، کہ حسین کے زبار کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ اسے شک ہوگا میرے بیان پر نہیں، سیدوں کے فرمان پر، اگلے بھی گناہ۔ پھر بولتا ہے ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو دل چاہے، ہائے ہائے قبلہ فرماتے ہیں غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں، حالانکہ امیر الامراء ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب الغرباء
غریب کا مطلب ہے مسافر، مسافرت کی وجہ سے ہے غریب الغربا۔ یہ قبلہ نے جو سوال کیا، علامہ طالب حسین مطلوب نے، خدا ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، امام کے اپنے گھر مجلس ہو رہے، اپنے گھر، امام کے گھر مجلس، امام رضا کے گھر، اور شاعر کو مولا نے ممبر پہ بٹھایا، شاعر کانپنے لگا، مولا میں ممبر پہ بیٹھوں گا، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرش پر۔ ہندوستان کا ایک شاعر ہے، فرماتا ہے ہو میرے ماں باپ صدقے، ہو میرے ماں باپ صدقے، تجھ پہ اے فرش عزا، اس فرش اماں بھی قربان۔ آگے کوئی ایسی بات تو ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو اس فرش پہ قربان کر دیا۔ ہو میرے ماں باپ صدقے، تجھ پہ اے فرش عزا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ یہ مخدوم دارین کا دعوت نامہ ہے۔ اختر شاہ جی، ہو میرے ماں باپ صدقے، تجھ پہ اے فرض عزا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ سامعین گرامی، گفتگو تمام ہو گئی۔ کہا دیوید تجھے کیا معلوم کون کون بیٹھا ہوا ہے، تجھے خالی میں نظر آ رہا ہوں، ذکر کر حسین۔ اب اس مجلس کا پہلا شعر پڑھنا جو امام کے گھر میں دیوید نے پڑھا۔ سلطان زمان زمین پر تشریف فرمائے، ذاکر منبر پر قطرے کو ایسے سمندر سے ملا دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ زندگی میں چاہے ایک شعر ہی صحیح کبھی منبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنا، یا اپنی اولاد کو اس قابل بنانا، پھر قیامت میں پتہ چلے گا یہ شرف کیا تھا، یہ عزت کیا تھا۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی، سید عبد الحسین دست غیب شیرازی، ہمارے مذہب کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہوئے، انہوں نے ایک روایت بیان کی، اسے بیان کرنے کا محل تو نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں مومنین تک پہنچا دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی شراب پی رہا، گناہ کبیرہ، خدا علی کے شیعوں کو محفوظ رکھتا ہے اس سے، بہرحال اس نے شراب پی، گناہ کیا، اور ایک ذاکر مجلس سے پڑھ کے رات کے ٹائم تھکا ہوا گھر جا رہا، چھیڑنا نہ میرے بیٹے، خون جگر ہو جہاں پہلے تو اسے نہیں نہ، ایک ذاکر رات کے ٹائم چلی مجلس سے پڑھ کے، جسے ہم 10 منٹیا کہتے ہیں، ہاتھ میں چاول وغیرہ اٹھائے ہوئے گھر جا، شرابی نے ذاکر کو روک لیا، کہاں سے آ رہا ہے تم؟ اس کا حسین کی مجلس پر۔ شرابی کہتے مجھے بھی سنا۔ ذاکر نے بہانہ کیا، اس نے کہا مجلس کے لیے مجمع ضروری ہوتا ہے۔ شرابی شراب کے نشے میں کہتا ہے میں ممبر کی ضمانت سے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کیمرے کی کیا حیثیت ہے، امام زمان تشریف فرما۔ آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس شرابی نے کہا سنا مجلس، بیٹے اس کی کو باندھو، بس ختم کر لو، میں چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ مجلس سنا، ذاکر کہتا ہے مجمع کی ضرورت ہوتی، شرابی کہتا ہے تم خود نہیں کہتے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں ملائکہ آ جاتے ہے شرابی، لیکن کہتے ہیں ملائکہ آ جائیں گے تو پڑھ۔ ذاکر نے اقبال شاہ جی دوسرا بہانہ دیا، اور اس نے کہا ممبر، شرابی ایسے زمین پہ گر گیا، کہتے میرے اوپر بیٹھ، مجھے ممبر بنا لے، میرے اوپر بیٹھ کر مجلس پڑھ۔ جیسے سجدے میں نمازی نہیں جاتا، ایسے شرابی گر گیا، ناچار اس کے اوپر بیٹھ کر ذاکر نے 2 شعر امام حسین کی غربت کے پڑھے، پھر وہ دھوت ہو گیا، وہ چلا گیا۔
اسی عالم میں شرابی نے خواب دیکھا، قیامت کا میدان ہے، فرشتوں نے اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ ادھر دیکھنا جو حسین کی کریم نہیں سننا چاہتا، ایسے گھسیٹتے ہوئے کہتا ہے میں جہنم کے کنارے پہنچا، یا دیکھا دوڑتا ہوا حسین آ اور فرماتے کیا ہے؟ فکرہ سننا امام حسین کا، جھولیاں پھیلا لو۔ امام حسین دوڑتے آ رہے، کیا فرماتے؟ میرے ممبر کو آگ میں نہ ڈالو، یہ میرا ممبر بنا دو، یہ ایک مجلس میں میرا ممبر بنا تھا۔ آنکھ کھلی، اس نے توبہ کی شراب سے، حسین کا عزادار بن گیا کہ جب وہ اتنا کریم ہے تو میں ذلیل کیوں بنوں۔ آمدن برسر مقصد امام کے گھر مجلس ہو، قبلہ کے سوال کا جواب، اور یہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ بس ممبر پر بیٹھ کر اس نے پہلا شعر پڑھا، پہلا شعر امام کے گھر میں پہلا شعر پڑھا اس نے مجلس میں۔ میں ساجد بھائی کے مجلس میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو امام کے گھر کے مجلس میں پڑھا گیا۔ اے فاطمہ زہرا، قبلہ ذوالقرنین شاہ جی خدا آپ کو صحت و تندرستی، اے فاطمہ زہرا ذرا اپنی قبر سے اٹھ کے دیکھی کہ آپ کے چمن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ اسی مجلس کا ترجمہ شہید محسن نقوی نے کیا تھا، محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ اور اقبال شاہ جی موضوع نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے میں یہ شعر بھی پڑھ دوں۔ شہید فرماتے تھے کہ شبیر یہ کہتے تھے معصوم شکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم شکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ بی بی زہرا ذرا اپنی قبر سے نکل کر دیکھیے، آپ کے چمنستان کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھرے۔ اور اب اس نے، یہ آخری جملہ ہے میرا، اب اس نے پہلا فکر کہا کوئی نجف میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں۔ ساتویں امام کے مصائب کا ذکر کر کے ذاکر چپ کر گیا، کیونکہ مجلس جو شادی 8ویں امام کے گھر تھی تو 7 اماموں کی شہادت بھی اس نے پڑھ دی، چپ کر گیا۔ ادھر چپ ہوا، ادھر امام کھڑے ہو گئے، دیبیل مجلس ختم نہ کر، ایک شعر اور بھی پڑھ۔ کہتے مولا میں نے اس کے آگے نہیں لکھا، فرمایا میں نے لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا ایک تیرا بیٹا تو اتنا غریب ہے، یعنی اتنا مسافر ہے، نجف سے بھی دور، مدینے سے بھی دور، کربلا سے بھی دور، کاشمیر سے بھی دور، اسے سرزمین طوس پر زہر دیا جائے گا اور اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے اور اسے مشہد میں دفن کیا جائے گا۔ دیبل گھبرا گیا، اب ذرا سچویشن سمجھنا، حالت صورتحال۔ دیبل قبلہ گھبرا گیا، عزادار بیٹھے ہو، اس جملے کو مولا سمجھانے کی توفیق دے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ گھبرا گیا، کہتے مولا مجھے معاف کرنا، میں سمجھتا تھا میں آپ کا پکا شیعہ ہوں، مولا مجھے کاظمین والے کو تو پتہ ہے، یہ مشہد والا کون ہے؟ امام رضا نے اپنا گریبان چاہ کر کہا دیبل میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے آن قریب، اب کوئی دعا ہے تیری تو دل میں رکھ، میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے آن قریب طوس میں زہر دیا جائے گا اور میرے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے۔ بس دیبل نے یہ شعر روتے روتے پڑھا،
ماتم کی آواز بلند ہوئی، لیکن ایک کنیز دوڑتی ہوئی عورتوں سے باہر آئی، کہتی ہے تیبل تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا۔ رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اب دل کرے تو ماتم کر لینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اے امام رضا کی بہنوں، ابھی تمہارے بھائی کو شہر ملا نہیں تھا، خالی سنا کہ شہر ملے گا، بے ہوش ہو گئی۔ حوصلہ زینب کا، جس نے سنا نہیں تھا، 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیش پیش کے